کمرے میں ایک عجیب سا بھاری سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پہ لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک کی اس خاموشی میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی جو بیڈ کے کونے پہ سمٹی بیٹھی لڑکی کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ 21 سالہ ماہنور کے لیے یہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے گھٹنوں کو چھاتی سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا لباس انتہائی سادہ تھا، کاٹن کا ایک ہلکے رنگ کا سوٹ جو شاید اس نے صبح پہنا تھا، اب تک تبدیل کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے وجود پہ ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جسے اس نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے یہ چادر اسے آنے والے کسی طوفان سے بچا لے گی۔ ماہنور کی آنکھیں خشک تھیں لیکن ان میں ویرانی تھی۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی زندگی کس طرح سے ایک دم سے پلٹ گئی ہے۔ وہ کہاں اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ایک لاپرواہ لڑکی، کہاں اب اس حویلی کی بہو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ مناظر گھوم رہے تھے جن کی وجہ سے وہ اس کمرے میں اس اجنبی ماحول میں موجود تھی۔ اچانک دروازے کے ہینڈل کی آواز آئی۔ ماہنور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، قدموں کی ایک بھاری اور مضبوط آواز قالین پہ ابھری۔ 30 سالہ سمران خان، جس کے نام کا رعب پورے علاقے میں چلتا تھا، اپنی شخصیت میں ایک ایسا دبدبا رکھتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے نظریں اٹھانے سے گریز کرتے تھے۔ وہ اب کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں بیڈ پر سمٹی ہوئی اس لڑکی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ کوٹ اتار کے اس نے صوفے پہ پھینکا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ ماہنور نے اپنی بند مٹھیوں کو اور زور سے بھینچ لیا۔ اس کی نظریں قالین کے ڈیزائن پر جمی تھیں، لیکن اسے سمران کی موجودگی کی تپش اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ سمران چلتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا، رک گیا۔ اس کے پرفیوم کی تیز اور مردانہ مہک نے ماہنور کے حواس کو گھیر لیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی ملکیت اور سختی تھی۔ ماہنور، اس کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ ماہنور کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ سمران نے ایک گہری سانس لی، بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ اپنی گھڑی اتار کے رکھی۔ اس کا ہر انداز پرسکون تھا جو ماہنور کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن اس کے چہرے پہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ شاید وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ گھوم کے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا یہ خوف اور یہ حلیہ، سمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظر ماہنور کے چہرے سے ہوتی اس کی اوڑھی ہوئی چادر پہ جم گئی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ماہنور کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، شاید رحم کی بھیک مانگنا چاہتی تھی، یہ شاید کچھ وقت مانگنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ سمران تھوڑا سا آگے جھکا، اس کا سایہ ماہنور پہ پڑا۔ دیکھو ماہنور، تم 21 سال کی ہو، بچی نہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایک بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ماہنور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سمران نے اس کے رد عمل کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی چادر کا کونا انگلیوں میں دبایا۔ یہ چادر وغیرہ اتارو، اس نے حکم صادر کیا۔ ماہنور کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے بے اختیار چادر کو اپنے سینے پہ مزید کس لیا۔ پلیز، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ سمران کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے ساتھ کوآپریٹ کرو ماہنور۔ اس کا لہجہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ ماہنور کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، سمران نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کڑ تھی۔ یہ کوئی محبت کی شادی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس نخرے اٹھانے کا وقت ہے۔ یہ ایک سودا تھا، حالات کا تقاضا تھا۔
لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو اور جو چیز میری ہوتی ہے اس پہ صرف میرا حق ہوتا ہے۔ ماہنور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے ماہنور کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسی لیے یہ جھجک ختم کرو، خود کو ریلیکس کرو، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی انگلیاں ماہنور کے چہرے پہ دباؤ ڈال رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے زبردستی کرنی پڑے، سمران خان کے الفاظ اور اس کے لمس نے ماہنور کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ مدہوش سی ہو گئی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سمران صاحب میں وہ ہکلائی، لیکن سمران نے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا، خاموش۔ اس نے سرگوشی کی، پھر سمران نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں سے چادر کھینچ کے پرے پھینک دی۔ ماہنور نے اپنے بازو اپنے سینے پہ لپیٹ لیے، لیکن سمران کا وجود اب اس پہ حاوی ہو رہا تھا۔ وہ اس پہ جھک گیا۔ اس کا چہرہ ماہنور کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ ماہنور نے خوف سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں وہ ICU کے شیشے کے باہر کھڑی اندر موجود اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ مس ماہنور، پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ ماہنور نے چونک کر پلٹ کے دیکھا۔ ڈاکٹر حارث سنجیدگی سے کھڑے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، امی کیسی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر حارث نے اینک اتار کے جیب میں رکھی، گہری سانس لی۔ دیکھے بیٹا، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، ان کے دونوں گردے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ڈائلسس اب کام نہیں کر رہا، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ماہنور کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ تو ہم کیا کریں؟ کوئی تو علاج ہوگا۔ صرف ایک ہی ارجنٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ، ڈاکٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہمیں ڈونر کا انتظام کرنا ہوگا، آپریشن کے اخراجات، یہ سب بہت مہنگا ہے۔ کتنا خرچ آئے گا؟ ماہنور نے خشک حلق کے ساتھ پوچھا۔ تقریباً 50 لاکھ، اور یہ انتظام آپ کو اگلے 48 گھنٹوں میں کرنا ہوگا، ورنہ انفیکشن پھیل جائے گا اور پھر… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن مطلب واضح تھا۔ 50 لاکھ، یہ لفظ کسی دھماکے کی طرح ماہنور کے کانوں میں گونجے۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں جونیئر اکاؤنٹنٹ تھی، جس کی تنخواہ بمشکل گھر کا کچن چلاتی تھی۔ 50 لاکھ تو اس نے ایک ساتھ دیکھے بھی نہیں تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ خان انڈسٹریز، اس کا باس سمران خان، وہ شہر کا امیر ترین بزنس ٹائکون تھا۔ اس کے لیے 50 لاکھ شاید 50 روپے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے وہاں کام کر رہی تھی، جانتی تھی کمپنی اپنے ملازمین کو لون دیتی ہے، اگرچہ وہ ابھی پروبیشن پیریڈ پر تھی، لیکن شاید انسانیت کے ناطے وہ اس کی مدد کر دے۔ امید کی ایک آخری کرن جاگی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنی ماں کے لیے یہ کرنا تھا، چاہے اسے سمران خان کے پیروں میں ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خان انڈسٹری کے وسیع و عریض عمارت شیشے اور اسٹیل کا شاہکار تھی۔ 18ویں منزل پہ CEO آفس تھا، جہاں جانے کی ہمت کم لوگ ہی کرتے تھے۔ ماہنور لفٹ سے نکلی تو اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے استقبالیے پہ موجود PA سے بات کی، جس نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن اس کی پریشانی دیکھ کے اسے اندر کی جانے کی اجازت دے دی۔ ماہنور نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بھاری شیشے کا دروازہ دھکیلا۔ سامنے ایک وسیع میز کے پیچھے سمران خان بیٹھا فائل پہ دستخط کر رہا تھا۔ وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ اس نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ماہنور چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اگر اندر آ ہی گئی ہو تو بولو بھی، میرا وقت قیمتی ہے۔ سمران کی آواز سپاٹ تھی، اس نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا۔ ماہنور نے تھوک نکلا۔ سر گڈ مارننگ، میں ماہنور ہوں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے۔ سمران نے قلم روک کیا اور سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں وہ سرد مہری تھی
جو مہنور کو ہمیشہ خوف زدہ کرتی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ میرے آفس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا جونیئر اسٹاف ممبر تبھی آتا ہے جب کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ کیا گڑبڑ کی ہے تم نے؟ نہیں سر، کام میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، مہنور نے جلدی سے کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں ایک درخواست لے کے آئی تھی۔ سمران نے ابرو اچکایا۔ درخواست؟ جی سر، وہ میری والدہ بہت بیمار ہیں، ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے انہیں فوری ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ مہنور کی آنکھوں میں پھر سے شدید نمی تیرنے لگی۔ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ سمران کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی دلچسپ نمونے کا جائزہ لے رہا ہو۔ کتنے پیسے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ 50 لاکھ۔ مہنور نے بمشکل یہ ہنسا ادا کیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سمران کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ 50 لاکھ، اس نے دوہرایا۔ مس مہنور، آپ یہاں 5 ماہ سے کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ کی تنخواہ 40,000 ہے، اگر آپ اپنی پوری زندگی بھی یہاں کام کریں، یہ رقم کمپنی کو واپس نہیں کر پائیں گی۔ یہ لون نہیں ہے، یہ خیرات مانگ رہی ہیں آپ۔ مہنور کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں اوور ٹائم کروں گی، زندگی بھر آپ کے پیسے چکاؤں گی، میری سیلری کاٹ لیا کریں پلیز سر، میری ماں مر جائے گی۔ آپ کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ میری ماں کی زندگی ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ سمران خان اپنی کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے گرد گھوم کے اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ میں بزنس مین ہوں مہنور، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جذباتی باتوں پر نہیں، سودے پر یقین رکھتا ہوں، اور سودا تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے کچھ دیا جائے۔ تم مجھے بدلے میں کیا دے سکتی ہو؟ تمہارے پاس تو گروی رکھوانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ مہنور نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ میرے پاس جو کچھ ہے، میری محنت، میری وفاداری، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں سر۔ سمران اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں مہنور کے چہرے پہ جمی تھیں، جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ اس کے دماغ میں ایک اچانک خیال آیا، ایک مسئلہ جو اسے کئی ماہ سے درپیش تھا۔ سامنے کھڑی یہ مجبوری کی ماری لڑکی اس کا حل کر سکتی تھی۔ ایک طریقہ ہے، سمران نے آہستہ سے کہا۔ مہنور نے فوراً سے سر اٹھایا۔ امید کی کرن چمکی۔ جی سر، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ سمران کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سوچ لو، انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں سر، میری ماں کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ سمران واپس اپنی میز کی طرف گیا۔ مجھے ایک چیز چاہیے، یا یوں کہو کہ ایک وارث چاہیے۔ مہنور کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری فیملی کو اور بزنس کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ میری دادی کی صحت بگڑ رہی ہے۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ وہ میرا بچہ دیکھیں۔ سمران انتہائی صفاقی سے بول رہا تھا۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو مجھے میرا بچہ دے سکے، بغیر کسی جذباتی تعلق کے۔ ایک کانٹریکٹ۔ مہنور کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ سر، میں تمہیں 50 لاکھ دوں گا، نہیں بلکہ 70 لاکھ۔ تمہاری ماں کا بہترین علاج ہوگا۔ VIP وارڈ میں۔ سمران نے ایسے بات کی جیسے وہ کسی زمین کا سودا کر رہا ہو۔ بدلے میں تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہوگی۔ دنیا کے لیے تمہارا کام اتنا ہوگا، تم مجھے میرا وارث دو گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم طلاق لے لیں گے۔ بچہ میرا ہوگا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ کمرے میں موت سا سناٹا چھا گیا۔ مہنور کا دماغ چکرا گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے اپنی غربت کا مذاق اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنور کی آواز میں غصہ اور کراہت کھلی ہوئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ اس سے اتنا گھٹیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سمران کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ اسے گھٹیا پن کہو یا بزنس ڈیل، یہ تمہاری مرضی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں
تمہاری ماں وینٹیلیٹر پہ ہوگی۔ کیا تمہاری انا تمہاری ماں کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ ماہنور کا جسم کانپنے لگا۔ غصے اور بے بسی نے اسے گھیر لیا۔ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں مسٹر سمران، وہ چیخی۔ پہلی بار اس کی آواز اونچی ہوئی۔ میری غربت کا یہ مطلب نہیں، میں اپنا کردار اور اپنی عزت بیچ دوں۔ آپ کو آپ کے پیسے مبارک میں بھیک مانگ لوں گی، سڑکوں پہ ڈول جاؤں گی، لیکن اپنی کوک کا سودا نہیں کروں گی۔ اس نے نفرت سے سمران کو دیکھا جو اب بھی اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ انسان نہیں درندے ہیں، یہ کہہ کے ماہنور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے گھن آ رہی تھی اس آفس سے، اس شخص سے۔ دروازہ کھلا۔ پیچھے سے سمران کی آواز آئی جس میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھنا ماہنور، جب ہسپتال والے تمہاری ماں کا آکسیجن ماسک ہٹانے لگیں گے، میرا آفر تب بھی موجود ہوگا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ماہنور نے دروازہ کھولا، باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی لفٹ میں گھسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے پیسے دے دے گا، لیکن اس نے تو اس کی روح مانگ لی۔ نور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس یاد کو اپنے دماغ سے جھٹک دینا چاہتی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس انکار کے بعد کیا ہوا تھا، کیسے ڈاکٹرز نے الٹیمیٹم دیا، کیسے اس نے ہر جگہ ہاتھ پھیلائے لیکن خالی ہاتھ لوٹی، کیسے آخر کار اپنی ماں کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہ ٹوٹی تھی، اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو نگل کر، اپنی انا کو کچل کر واپس اسی آفس میں آ گئی۔ اس نے کاغذات پہ سائن کیے اور بدلے میں چیک لیا جس نے اس کی ماں کی جان تو بچا لی، لیکن اس کی اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ سمران خان کی زندگی باہر والوں کے لیے ایک مکمل تصویر تھی۔ سمران اور جویریہ کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے۔ سمران کو جویریہ سے محبت تھی، لیکن اولاد کی کمی ان دونوں کے درمیان ایک خاموش کھائی کھود رہی تھی۔ وہ دن سمران کبھی نہیں بھول سکتا جب جویریہ کی رپورٹس لے کے ڈاکٹر فریہ کے پاس بیٹھا۔ جویریہ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ اندر ڈاکٹر کے الفاظ سمران پہ بم بن کے گرے تھے۔ "آئی ایم سوری مسٹر خان"، ڈاکٹر فریہ نے رپورٹس میز پہ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ "ہم نے ہر ممکن ٹیسٹ کر لیا۔ جویریہ بیگم کے ماں بننے کے امکانات 0 ہیں۔ ان کا رحم اتنا کمزور ہے کہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پیدائشی پیچیدگی ہے۔ سمران نے مٹھی بھینچ لی۔ "کیا کوئی علاج نہیں؟ پیسہ پانی کی طرح بہا سکتا ہوں میں"۔ "بات پیسے کی نہیں، قدرت کی ہے"، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ "میڈیکلی یہ ناممکن ہے"۔ گھر واپسی کا سفر خاموش پھٹا۔ لیکن ایک رات کو جویریہ پھٹ پڑی۔ وہ سمران کے پیروں میں بیٹھ کے روئی تھی۔ "سمران، آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بانجھ ہوں، لیکن آپ کو بے اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ امی جی ٹھیک کہتی ہیں، آپ کو وارث چاہیے"۔ سمران نے اسے اٹھا کے گلے لگایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ دوسری شادی کا حق رکھتا تھا، لیکن 2 کشتیوں کا مسافر نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں روزانہ کی چپکلش ہو۔ اس نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا، ایک الگ امید کے ساتھ۔ "ڈاکٹر، مجھے وارث چاہیے، لیکن میں جویریہ کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ کیا کوئی اور راستہ ہے"؟ ڈاکٹر فریہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ "میڈیکل سائنس میں راستے تو ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پیچیدہ ہیں۔ اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو صحت مند ہو اور وہ ایک کانٹریکٹ کے تحت آپ کے بچے کو جنم دینے پہ راضی ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن ایسی عورت ملنا جو اپنا جسم وقت دے اور بعد میں بچے پہ حق نہ جتائے، یہ ناممکن سا ہے"۔ سمران نے اسی ادھر بن میں تھا۔ قدرت نے مہلت دی۔ ماہنور اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ ایک صحت مند، مجبور صحت مند لڑکی تھی۔ جس لمحے ماہنور نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا، سمران کے ذہن میں ڈاکٹر فریہ کے الفاظ گونجے۔ اسے وہ عورت مل گئی۔ ماہنور اس کے لیے کوئی لڑکی نہیں، وہ صرف ایک ذریعہ تھی۔ اس کے لیے اس نے تو وہ بے رحم سودا کیا۔ کلینک کے پرسکون ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دیواروں پہ خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی، لیکن صوفے پہ بیٹھی ماہنور کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی نظریں
اپنے ہاتھوں پہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کرسی پہ سمران خان بیٹھا تھا۔ وہ پرسکون تھا، لیکن اس کی ٹانگ مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس کی اندرونی بے چینی کی خماسی کر رہی تھی۔ یہ شادی 1.5 ماہ کا وقت تھا۔ ماہنور کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی۔ چکر آنا، متلی ہونا معمول بن چکا تھا۔ سمران اسے فوراً یہاں لے کے آیا۔ ڈاکٹر فریحہ کمرے سے باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، چہرے پہ مسکراہٹ، پیشہ ورانہ مسکراہٹ۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹر فریحہ نے ایک نظر سہمی ہوئی ماہنور پہ ڈالی، پھر سمران کی طرف دیکھا۔ مسٹر سمران، ڈاکٹر نے وقفہ لیا۔ سمران فوراً سے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی ڈاکٹر، رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے فائل سمران کی طرف بڑھائی۔ مبارک ہو، رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں۔ ماہنور امید سے ہے۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ سمران نے جھپٹ کے فائل تھامی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو شاید ماہنور نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ آر یو شور؟ سمران نے تصدیق چاہی۔ 100%، ڈاکٹر مسکرائی۔ چھٹا ہفتہ چل رہا، سب کچھ نارمل ہے۔ سمران نے ایک گہری سانس لی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ شکر ہے خدایا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کا وارث دنیا میں آنے والا تھا۔ اس نے مڑ کے ماہنور کو دیکھا۔ ماہنور بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی کوکھ اب اس کی نہیں رہی تھی، وہ واقعی میں بک چکی تھی۔ تم نے سنا ماہنور؟ سمران نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو شاید پہلی بار نرم تھا۔ تم مجھے میرا وارث دینے والی ہو؟ ماہنور نے آہستگی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی گال پہ بہہ گیا۔ سمران کو اس کے رد عمل کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، مجھے اس کی صحت کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ بہترین ڈائٹ، بہترین ادویات، جو بھی ضروری ہو لکھ دیں۔ خرچے کی کوئی فکر نہیں۔ فکر نہ کریں مسٹر خان، میں ڈائٹ چارٹ بنا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر لکھنے لگی۔ میں ابھی آتا ہوں، سمران نے ڈاکٹر سے کہا۔ فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کیبن سے باہر آیا۔ سمران نے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سمران، آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا؟ ماہنور کی طبیعت کیسی ہے؟ جویریہ کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ جانتی تھی ماہنور بیمار ہے، لیکن اسے اس کی بیماری اصل وجہ کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ شاید وہ خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ سمران کے چہرے کی مسکراہٹ تھی۔ شیشے والی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر کا مصروف شہر نظر آ رہا تھا۔ جویریہ، سمران کی آواز بھاری لیکن خوشگوار تھی۔ جی، کیا ہوا ہے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ جویریہ گھبرا گئی۔ مبارک ہو جویریہ بیگم، سمران نے دھیرے سے کہا۔ اللہ نے ہماری سن لی، وارث آنے والا ہے۔ لائن کی دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ جویریہ کا سانس رک گیا۔ کیا؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ سمران، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جویریہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں، سمران نے پرجوش انداز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا ہے۔ جویریہ کے ہاتھ سے شاید فون پھسلنے ہی والا تھا کہ اس کے جذبات کا سمندر تلاطم خیز تھا۔ ایک طرف وہ شدت سے چاہتی تھی سمران کا خون اس کا نام آگے بڑھے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی، وہ اسے یہ خوشی نہیں دے سکی۔ لیکن دوسری طرف ایک عورت ہونے کے ناطے اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ بچہ اس کا نہیں، وہ بچہ اس دوسری عورت کا تھا۔ جویریہ، تم سن رہی ہو؟ سمران نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ ہاں سمران۔ جویریہ نے خود کو سنبھالا، اس کی آواز بڑھائی ہوئی تھی۔ میں سن رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ میری نہیں، ہماری خواہش، سمران نے زور دے کے کہا۔ اسے اندازہ تھا جویریہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ دیکھو جویریہ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی میں اس وعدے پہ قائم ہوں۔ یہ بچہ ماہنور کے پیٹ سے ضرور پیدا ہوگا، لیکن یہ بچہ ہمارا ہوگا۔ ماہنور صرف ایک ضرورت تھی، ایک ذریعہ۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا، وہ اپنی راہ لے گی، بچہ ہماری گود میں ہوگا۔
جویریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوشی اور دکھ کا عجیب امتزاج۔ وہ ٹھیک ہے ماہنور؟ ہاں ٹھیک ہے، اندر بیٹھی ہے، سمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا کام اب شروع ہوا ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، میرے بچے کی خاطر۔ سمران، جویریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس کا بھی خیال رکھیے گا، وہ بچی ہے ابھی، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان کر رہی ہے۔ سمران کے ماتھے پہ شکن آئی۔ وہ ماہنور کو محسن نہیں مانتا تھا، بلکہ ایک ملازم سمجھتا تھا جسے اس نے منہ مانگی قیمت دی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، میں اسے گھر ڈراپ کر کے آفس جاؤں گا، شام کو بات ہوتی ہے۔ سمران نے فون بند کیا، ایک گہری سانس لی، اس کے کندھے سے جیسے 5 سال کا بوجھ اتر گیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا۔ ماہنور بیٹھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، لیکن اب اس کا ہاتھ غیر شعوری طور پہ اس کے پیٹ پہ رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس بچے سے نفرت کرے جو اس کی قید کی وجہ تھا، یا اس معصوم جان سے محبت کرے جو اس کے وجود کا حصہ بن رہا تھا۔ سمران اندر آیا، ماہنور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلو، اس نے کہا، اب تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ماہنور، اس بچے کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، یہ تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ ماہنور نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانے کی جگہ ایک عجیب سی ضد جاگ رہی تھی۔ اور اگر میں یہ بچہ نہ چاہوں تو؟ ماہنور نے دبی آواز میں پوچھا۔ سمران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی غصیلی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، سمران نے دانت پیس کے کہا۔ تم نے سودا کیا ہے، پیسے لیے ہیں، اب تم اپنی مرضی کی مالک نہیں ہو۔ یہ بچہ میری ملکیت ہے، اور میری چیز کو نقصان پہنچانے والے کا انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ سمران مڑا، باہر نکل گیا۔ ماہنور نے اپنے پیٹ پہ رکھا ہاتھ ہٹایا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے احساس ہو گیا تھا وہ ایک اب ایسی مشین بن چکی ہے جس کا واحد مقصد سمران کو وارث دینا ہے۔ سمران کی ماں بیگم اور سلمیٰ والد جہانگیر خان کو جب بیٹے کی دوسری شادی ماہنور کی امید سے ہونے کا علم ہوا تو ان کا رد عمل شدید تھا۔ وہ ناراض ضرور تھے کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، لیکن پوتے کی خبر نے ان کی ساری ناراضگی خوشی میں بدل دی۔ بیگم سلمیٰ نے فوراً حکم صادر کیا کہ ماہنور کو اس چھوٹے سے فلیٹ سے جہاں سمران نے اسے رکھا ہوا تھا فوراً خان حویلی منتقل کیا جائے۔ تمہاری عقل خاص چلنے گئی ہے سمران، بیگم سلمیٰ نے ڈرائنگ روم میں بیٹے کو ڈانٹا۔ ہمارے خاندان کا خون، ہمارا وارث دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کی ماں ایک معمولی سے فلیٹ میں اکیلی رہے گی، وہاں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا کھائے گی اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ جہانگیر نے بھی تائید کی، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے فوراً سے حویلی لے آؤ۔ جویریہ بیٹی ہماری بہو ہے، رہے گی، لیکن ماہنور اس وقت ہمارے لیے خاص مہمان ہے۔ یوں ماہنور خان حویلی میں آ گئی۔ یہاں آسائشیں تو بہت زیادہ تھیں۔ نوکر چاکر پیچھے پھرتے تھے، اسے بہترین غذائیں دی جاتی، لیکن اس کی حیثیت صرف ایک قیمتی مشین کی تھی جسے سنبھال کے رکھا جا رہا تھا۔ جویریہ نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اس نے ماہنور کا استقبال کیا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ ماہنور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، لیکن جویریہ گھر کے امور سنبھالتی۔ سمران کا رویہ ماہنور کے ساتھ تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، لیکن وہ صرف بچے کی خیریت پوچھنے کی حد تک محدود تھا۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی جب ماہنور کو درد ذہ شروع ہوا۔ پوری حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ سمران جو معمول کے مطابق آفس میں تھا، خبر ملتے ہی سب کچھ چھوڑ کے ہسپتال بھاگا۔ ہسپتال کے VIP لیبر روم کے باہر سمران بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے چراغور تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ پاس ہی بینچ پر بیگم سلمیٰ اور جویریہ بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، سب خیریت ہو، میرا وارث صحیح سلامت دنیا میں آ جائے۔ بیگم سلمیٰ بار بار دہرا رہی تھی۔ جویریہ کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی،
لیکن اس کا دھیان لیبر روم کے بند دروازے کی طرف تھا۔ اسے ماہنور کی دبی دبی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی جلن تھی۔ یہ تکلیف، یہ قربانی دینے کا موقع اسے کیوں نہیں ملا؟ اچانک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ یہ آواز سمران کے کانوں میں کسی نغمے کی طرح پڑی۔ وہی رک گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ کھلا، نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ اس کی گود میں سفید تولیے میں لپٹا ایک ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، نرس نے خوشخبری سنائی۔ بیٹا ہوا ہے، بالکل چاند جیسا۔ بیگم سلمہ تیزی سے اٹھی، آگے بڑھ کے بچے کو دیکھا۔ میرا پوتا، میرا شیر۔ انہوں نے بچے کو چومنا شروع کر دیا۔ سمران نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، بند مٹھیاں، ہلکی ہلکی سانسیں، یہ اس کا خون تھا، اس کا غرور تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی بچے کے گال پہ پھیری تو بچے نے ہلکی سی حرکت شروع کی۔ سمران کا دل خوشی سے پھٹنے والا۔ میں ماہنور سے ملنا چاہتا ہوں، سمران نے اچانک سے کہا تھا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں۔ نرس کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سمران اسے نظر انداز کرتا اندر چلا گیا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ماہنور بیڈ پہ نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرد تھا، بال بکھرے ہوئے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اس جنگ سے ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی جس میں زندگی اور موت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سمران آہستہ آہستہ چلتا اس کے سرہانے پہنچا۔ ماہنور نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ سمران اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے وہ چہرہ دنیا کا سب سے معصوم چہرہ لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا جسم، اپنی روح، اپنا سکون داؤ پہ لگا کے اسے وہ خوشی دی تھی جس کے لیے وہ کئی سالوں سے ترس رہا تھا۔ جذبات کے اس شدید بہاؤ میں سمران جھکا۔ اس نے نہایت عقیدت اور محبت سے ماہنور کا ماتھا چوم لیا۔ ماہنور حیرت سے ساکت رہ گئی۔ شکریہ ماہنور۔ سمران کی آواز بھاری تھی، اس میں نمی تھی۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، تم نے مجھے زندگی دی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ دروازے پہ کھڑی جویریہ نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 5 سال کی رفاقت میں سمران نے کبھی اسے اتنی شدت، اتنی ممنونیت سے نہیں دیکھا جتنی وہ آج اس کرائے کی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جویریہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کمرے میں اور شاید سمران کی زندگی میں اب فالتو ہو چکی ہو۔ وہ بچہ، وہ خوشی، وہ توجہ، سب کچھ ماہنور کی وجہ سے تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، راہداری میں آ کے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے جویریہ، یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا گھر بچانے آیا ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں، تازہ پھولوں کی سجاوٹ، مہمانوں کا ہجوم، پورا شہر جان گیا تھا سمران خان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بچے کا نام شایان خان رکھا گیا۔ لان میں شامیانے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف مردوں کا ہجوم تھا، دوسری طرف خواتین کا مبارکبادوں کا شور تھا۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، اللہ نے آپ کے صبر کا پھل دے دیا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بالکل سمران پہ گیا ہے۔ دیر آئے درست آئے، اللہ نے وارث تو دے دیا۔ یہ جملہ جویریہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ قیمتی لباس، بھاری زیورات، چہرے پہ سجا ہوا میک اپ۔ اس کی گود میں شایان تھا جسے اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہر ملنے والی خاتون سے مسکرا کے مل رہی تھی، دعائیں وصول کر رہی تھی۔ خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ ماہنور کون ہے۔ دنیا کی نظر میں یہ بچہ جویریہ اور سمران کا تھا۔ ارے جویریہ، دکھاؤ تو صحیح کتنا پیارا ہے۔ سمران کی پھپھو نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لیا۔ بالکل تمہاری آنکھیں ہیں، اس کی رنگت تو باپ پہ گئی ہے لیکن نین نقش ماں پہ ہے۔ جویریہ کے لبوں پہ ایک زبردستی کی مسکراہٹ تیر گئی۔
اندر ہی اندر اس کا دل چیخ رہا تھا، نہیں پھپھو، یہ میری آنکھیں نہیں ہیں، یہ اس لڑکی کی آنکھیں ہیں جسے آپ لوگ جانتے ہی نہیں، یہ میرا خون نہیں۔ اسے اپنا آپ ایک اداکار لگ رہا تھا، ایک ایسی اداکار جو اسٹیج پہ کھڑی ہو کے کسی اور کے بچے کو اپنا کہہ کے تالیاں وصول کر رہی ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا بچہ اچانک بھاری لگنے لگا۔ دوسری طرف حویلی کے بالائی حصے میں بلکنی میں اندھیرے میں چھپی ماہنور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے نیچے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماہنور نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا جویریہ کی گود میں موجود اس ننھے وجود پہ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخے، نیچے بھاگتی ہوئی جائے، سب کو بتا دے وہ اس کی ماں ہے۔ اس نے 9 مہینے اسے اپنے خون سے سینچا، وہ تکلیف اس نے سہی، لیکن میں نے اسے بیچ دیا۔ ماہنور نے خود سے سرگوشی کی، 50 لاکھ روپے، میری ممتا کی قیمت۔ نیچے لان میں سمران مہمانوں سے فارغ ہو کر خواتین کے سیکشن کی طرف آیا، سیدھا جویریہ کے پاس گیا۔ وہ خوشی سے نہال لگ رہا تھا۔ شایان سو کیا؟ اس نے پیار سے بچے کو دیکھا جو جویریہ کی گود میں تھا۔ جی ابھی سویا ہے، جویریہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سمران نے جویریہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تھک گئی ہو تم؟ لاؤ مجھے دے دو، اندر لٹا دیتا ہوں۔ نہیں میں لے جاتی ہوں، جویریہ نے جلدی سے کہا۔ وہ بچے کو سمران سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید اسے ڈر تھا کہیں سمران بچے کو لے کے اوپر نہ چلا جائے۔ سمران مسکرایا۔ اچھا سنو، امی کہہ رہی تھی کہ کل سے شایان کا فیڈ ہے، باقی چیزیں تم خود دیکھنا۔ مانور اب ریکور کر رہی ہے، لیکن بچہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ہی اس کی ماں بن کے پالنا ہوگا۔ سمران کے ان الفاظ نے جویریہ کے زخموں پہ جیسے نمک چھڑک دیا ہو۔ ماں بن کے پالنا ہے، یعنی وہ ماں نہیں، اسے صرف ایکٹنگ کرنی ہے۔ سمران، جویریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا شایان کبھی جان پائے گا کہ اس کی اصل ماں کون ہے؟ سمران کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا؟ ہرگز نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ کاغذات پہ دنیا کے سامنے، خود شایان کے لیے بھی تم اس کی ماں ہو۔ ماہنور کا چیپٹر اب بند ہونے والا ہے۔ جیسے ہی مکمل صحت یاب ہوگی تو وہ یہاں سے چلی جائے گی، یہی معاہدہ تھا۔ جویریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی ماہنور چلی جائے گی، لیکن کیا وہ شایان کے چہرے میں ماہنور کی جھلک کو کبھی نہیں بھلا پائے گی؟ جویریہ نے بچے کو سینے سے لگایا۔ پیچھے سے موسیقی اور مبارکبادوں کا شور جاری تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ جیت کے بھی ہار رہی تھی، اور بلکنی میں کھڑی ماہنور ہار کے بھی اپنے وجود کا حصہ نیچے ہو رہی تھی۔ خان حویلی کے عالی شان دروازے پہ گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور ماہنور کا چھوٹا سا بیگ ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ یہ وہی بیگ تھا جو وہ 9 مہینے پہلے یہاں لے کے آئی تھی۔ آج بھی واپسی کے پاس اس کے پاس بس یہی تھا۔ فرق یہ تھا کہ آتے وقت اس کی گود خالی تھی، جاتے وقت اس کا دل خالی تھا۔ ماہنور نے مڑ کے حویلی کی بلکنی میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے آخری بار شایان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ سمران کا کہنا تھا کہ جس بات میں آ کے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، بچہ اب اپنی ماں کے پاس ہے۔ گاڑی چل پڑی، حویلی پیچھے رہ گئی۔ ماہنور کا کلیجہ جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ جب وہ اپنے پرانے محلے چھوٹے سے گھر پہنچی، وہاں گرد اور بحرانی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک شایان کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اسے بیچ دیا، میں کیسی ماں ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چیک تھا جو سمران نے اسے جاتے ہوئے تھمایا، لیکن آج وہ کاغذ کا ٹکڑا اسے دنیا کی بیکار ترین چیز لگ رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، لیکن جویریہ کے لیے یہ خوشیاں کسی سراب سے کم نہ تھی۔ شایان 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ سمران کی دیوانگی اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے لائق تھی۔ وہ آفس سے جلدی آ جاتا، گھنٹوں شایان کو سینے سے لگائے رکھتا
اسے کھلاتا سلاتا، یہاں تک کہ رات کو بھی جویریہ جھولا اپنے بیڈ کے ساتھ رکھتا۔ جویریہ ایک کونے میں کھڑی سب دیکھتی رہتی۔ ایک رات شایان رو رہا تھا۔ جویریہ لپکی کہ اسے اٹھا لے۔ سمران نے اس سے پہلے ہی بچے کو اٹھا لیا۔ ارے لاؤ مجھے دو، شاید بھوکا ہے۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھایا۔ سمران نے غیر ارادی طور پہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں تم رہنے دو، تم نے شاید فیڈر کا ٹمپریچر ٹھیک نہیں رکھا ہوگا، تبھی تو رو رہا ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ جویریہ کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ سمران کا دھیان صرف بچے پہ تھا۔ اس نے جویریہ کے چہرے پہ آنے والی کرب کی لہر نہیں دیکھی۔ دن گزرتے گئے۔ جویریہ محسوس کر رہی تھی اس گھر میں ماں نہیں بلکہ ایک آیا یا نگران کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ شایان کو پیار کرنے لگتی، سمران کی نگاہوں میں ایک عجیب سی فکر ہوتی، جیسے اسے گھرا دے گی، سنبھال نہیں پائے گی۔ سمران اکثر شایان کو لے کے گود میں کہتا، میرا بیٹا، میرا خون۔ یہ الفاظ جویریہ کے دل پہ تیر بن کے لگتے۔ اس کا خون اور ماہنور کا خون، اس میں جویریہ کہیں نہیں تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب ہسپتال میں سمران نے ماہنور کا ماتھا چوما۔ وہ جذبہ، وہ ممنونیت، وہ اپنائیت سمران کی آنکھوں میں جویریہ کے لیے کبھی نہیں ابھری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ زبردستی اس تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ وہ دراصل بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سمران گہری نیند سو رہا تھا۔ شایان بھی جھولے میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس پیک کر لیا۔ اس نے پاسپورٹ ٹکٹ ہاتھ میں پکڑا۔ لندن کی فلائٹ صبح 5 بجے کی تھی۔ دبے پاؤں جھولے کے پاس آئی۔ شایان معصومیت سے سو رہا تھا۔ جویریہ نے جھک کے اس کا ماتھا چوما۔ ایک آنسو بچے کی گال پہ گرا، جسے اس نے جلدی سے صاف کر دیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، اس نے سرگوشی کی، لیکن تمہاری اصلی جگہ میری گود نہیں، تمہاری ماں کی گود ہے۔ میں سمران کی زندگی میں وہ جگہ نہیں لے سکتی جو قدرت نے ماہنور کو دے دی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اپنا فون خاموشی سے اٹھایا، کمرے سے نکل گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شایان کی زور زور سے رونے کی آواز سے سمران کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ جویریہ دیکھو شایان رو رہا ہے۔ اس نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ سمران نے جلدی سے شایان کو گود میں اٹھایا، اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جویریہ تم کہاں ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ خالی تھا۔ اس نے شایان کو کندھے سے لگایا۔ باہر لاؤنج میں آیا۔ نوکر صفائی کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ سمران نے پوچھا۔ صاحب، وہ تو صبح سویرے ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی، ملازم نے بتایا۔ کیا ایئرپورٹ؟ سمران کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے کمرے میں واپس آیا، فون ڈھونڈا۔ فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اس کی اسکرین پہ جویریہ کا ایک لمبا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج پڑھنا شروع کیا۔ سمران، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے، میں پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوں گی۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں اپنی خالہ کے پاس لندن جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں مجھے یہ سمجھا دیا، محبت زبردستی حاصل نہیں کی جاتی، نہ ہی ممتا ادھار لی جا سکتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شایان کو میں اپنا سمجھوں، میں اس سے پیار بھی کرتی ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کو اس میں اپنا خون نظر آتا ہے، مجھے اس میں اپنی محرومی۔ آپ شایان پہ جان چھڑکتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ نے مجھے بالکل فراموش کر دیا۔ میں آپ دونوں کے درمیان ایک فالتو وجود بن کے رہ گئی ہوں۔ سمران، ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ شایان کو بہترین کھلونے دے سکتے ہیں، لیکن ماہنور کی گود نہیں دے سکتے۔ وہ لڑکی پیسوں کے لیے نہیں، آپ کی مجبوری کے لیے مانی تھی۔ اس کا حق ہے شایان پہ۔ میری آپ سے آخری درخواست ہے، اپنی انا کو ختم کریں اور واپس لے آئیں ماہنور کو۔ شایان کو اس کی حقیقی ماں کی ضرورت ہے، اور شاید آپ کو بھی۔ خوش رہیں، فقط جویریہ۔ سمران وہیں پہ بیٹھ گیا۔
الفاظ اس کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اسے غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے جویریہ کے ساتھ زیادتی کی اور ماہنور کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے ایک عورت سے اس کا بچہ چھین کے اسے گھر سے نکال دیا، دوسری عورت پہ زبردستی ماں بننے کا بوجھ ڈال دیا۔ اس نے فوراً سے جویریہ کا نمبر ملایا۔ نمبر بند تھا۔ سمران نے موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ اس کی گود میں سسک رہا تھا شایان، جسے وہ بھی فیصلے کی تائید میں ہو۔ 3 دن بعد ماہنور اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، دروازہ کھولا۔ سامنے سمران کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، شیف بڑی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں شایان تھا۔ ماہنور کے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا بچہ۔ سمران نے کچھ نہیں کہا، بس شایان کو آگے بڑھا دیا۔ ماہنور نے جھپٹ کے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شایان جو پچھلے کئی دنوں سے بے چین تھا، اپنی ماں کی خوشبو پاتے ہی پرسکون ہو گیا۔ ماہنور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔ اس کے آنسو بچے کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سمران نے گلا صاف کیا، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس کی آواز میں وہی پرانا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک عاجزی تھی۔ ماہنور نے ہٹ کے راستہ دیا۔ دونوں صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ ماہنور، مجھے معاف کر دو، سمران نے نظر جھکا کے کہا۔ میں نے قدرت کے اصولوں کے خلاف جنگ کی، پوری طرح سے ہار گیا۔ جویریہ، وہ جا چکی ہے، اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ ماہنور نے حیرت سے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا پیسہ ہر چیز کا حل ہے۔ سمران کہتا رہا، میں نے سوچا تھا میں تمہیں خرید لوں گا، بچہ لے لوں گا، سب خوش رہیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ ایک بچہ اپنی ماں کے بنا ادھورا، ایک گھر عورت کے بنا ویران۔ اس نے سر اٹھا کے ماہنور کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہنور، میں یہاں تمہیں شایان کے لیے کی آیا بنانے نہیں آیا، میں تمہیں وہ مقام دینے آیا ہوں جو تمہارا حق ہے۔ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس بار کانٹریکٹ کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ تمہیں اپنی بیوی شایان کی ماں کے طور پہ عزت دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے گھر، میری زندگی کو سنبھالو گی؟ ماہنور خاموش رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جو شخص اسے حقارت سے دیکھتا تھا آج وہ اس کے سامنے سوالی بنا بیٹھا تھا۔ لیکن سمران صاحب، ماہنور نے مدھم آواز میں کہا، ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں، میں غریب ہوں، آپ امیر، یہ سب۔ سمران نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ یہ فاصلے میں نے بنائے تھے، میں ہی مٹاؤں گا۔ اب کوئی امیر غریب نہیں، اب صرف ہم ہیں، ہمارا بیٹا۔ بولو، کیا تم شایان کی خاطر، میری خاطر ہمیں ایک موقع دو گی؟ ماہنور نے اپنی گود میں کھیلتے شایان کو دیکھا، پھر سمران کی امید بھری نظروں کو۔ اس نے محسوس کیا تھا اس شخص کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ پچھتاوا، ایک نرم گوشہ۔ اس نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ موسم بہار کی ایک خوشگوار شام تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ماہنور لان میں بچھی کرسی پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اب اس کے حلیے میں ایک نفاست اور اعتماد تھا۔ وہ اب ڈری سہمی لڑکی نہیں، بلکہ اس گھر کی مالکن تھی۔ لان میں 1.5 سالہ شایان لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ رہا تھا۔ سمران اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پکڑو، پکڑو پاپا کو، شایان اپنی توتلی زبان میں چیخا۔ سمران نے اسے پکڑا، ہوا میں اچھالا، پھر سینے سے لگا دیا۔ دونوں کے قہقہے فضا میں گونجے۔ سمران شایان کو لے کے ماہنور کے پاس آیا، اس کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دیکھ رہی ہو بیگم، تمہارا بیٹا مجھ سے تیز بھاگتا ہے، سمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے محبت پاش نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ بالکل آپ پہ گیا ہے، ضدی اور شریر۔ سمران نے شایان کو نیچے اتارا، جو دوبارہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سمران نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ خوش ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت، مجھے کبھی لگا نہیں تھا میری زندگی میں بھی سویرا آئے گا۔ سمران نے اس کا ہاتھ اٹھا کے چوما۔ تو میری زندگی کا سویرا ہو ماہنور، اگر تم اور جویریہ کی وہ قربانی نہ ہوتی
تو میں آج بھی اپنی انا کے اندھیرے محل میں اکیلا ہوتا۔ تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ بارش تیز ہو گئی۔ سمران نے اٹھ کر مہنور کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ چلو اندر چلتے ہیں ورنہ شایان بھیگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو لے کے حویلی کے اندر چلے گئے۔ باہر بارش برس رہی تھی جو ماضی کے تمام دکھوں کو دھو رہی تھی۔ اندر ایک مکمل خاندان کی ہنسی گونج رہی تھی۔